ہے، جو مرضی اس کو نام دو، ٹھیک ہے، جب تک یہ صاف نہیں ہوں گے۔ اب دیکھو کم از کم 10 منٹ اس کے منہ سے گالی نہیں نکلتی، اس کو باندھ کے میں رکھتا ہوں کہ فٹ یہاں بونکنا نہیں، جیسے یہ بونکتا ہے میں نیچے پھینکتا ہوں، تو دیکھنا ایک دن آئے گا شارپ شوٹر بغیر کسی گالی کے حوالے دے گا، اس دن میں زاہد بھائی کہوں گا کہ زاہد بھائی یہ یہ دیکھ لیں، میری گالی مجھے ثابت نہیں سلوٹ کر کرے ہوئے نے سکتا، گٹر یہ صاف کر حرام کی دیا ہے، اولاد ہے میرے عباس، اندر میری جو گالی ایک ثابت، گٹر میری جو گالی ابل ثابت، رہا یہ تھا، دیکھیں، جو ابل رہا تھا یہ گٹر، وہ میں نے دیکھیں، صاف کر دی ہے۔ اب یہ زاہد میری بھائی دیکھیں، آپ گالی ثابت کرو، اب یہ دیکھیں، مجھے 10 سیکنڈ بھی بولنے نہیں دیا اور ثابت 3 کرو منٹ عباسی، بات میری کی تھی۔ گالی ثابت آپ نے کرو، میسج غلط دیا نا، میری پوری براڈ کا میسج آپ نے غلط کر دیا، میری میں نے گالی اپنا ثابت میسج کرو غلط تو نہیں ہونے بھائی جان، دینا نا۔ میں عباسی، میری یہی گالی سمجھ ذرا رہا ہوں نا، ثابت کرو، آپ میں نے کچھ بھی کہاں پہ سمجھے، دی میں ہے؟ یہی سمجھ رہا ہوں، مجھے میں نے غلط بھی کبھی آپ نعرہ کریں۔ لگایا ہی نہیں تیوانا بھائی، آپ اس چیز سے نہیں گوار ہے نا، میں نے کبھی نعرہ نہیں لگایا کہ یہ ختم نبوت کی براڈ ہے، نہ میں نے یہ کبھی نعرہ اور لگایا بھائی کہ تمہیں یہ رد ملو تو تمہیں قادیانیت کی ختم براڈ ہے، نبوت سے کیا تعلق نہ ہے؟ میں تم نے نے کبھی یہ نعرہ کافروں، لگایا یہ کوئی دینی یا اسلامی براڈ ہے۔ میرا جو نعرہ اچھا تھا آپ فرام ذرا ڈے آپ ون ذرا بات وہ تو کرنے دیں کرپشن نا۔ تھی۔ شاہ صاحب سن لے پہلے، پیر صاحب میری بات کمپلیٹ ہونے دے۔ میں نے آپ جو نے سنا تو ڈے دیا، ون، اور کیا نہیں سنائیں گے؟ ایک منٹ پلیز پلیز، آخری آپ 5 سیکنڈ، میں نے جو نعرہ لگایا تھا نا پیر صاحب کہ میں نے ان کو ننگا کرنا ہے، ان کی ساری گندگی باہر میری نکال گالی کے رکھنی ثابت ہے، کرو، وہ میری میں نے گالی کر دی۔ ثابت کرو۔ جتنے بھی سکیمرز تھے، اچھا زاہد جتنے بھی اسکانی فنڈ صاحب، لینے اس والے کی تھے، براڈ پہ جتنے بھی آج عورتوں کو سارے بلیک میل مدعیوں نے کرنے والے گالیاں تھے، دی، میں نے سارے آپ کے سامنے رکھ دیے لا کے۔ اس کی براڈ پہ بتائیں کہ مدعیوں کون نے نے کر گالیاں دی، انہوں نے اس کی ماں کو بھی گالیاں دی، یہ کہتا ہے گالیاں نہیں یہ پھول ہیں، کیونکہ میں نے مرزا کو نبی مانا ہے، اس نے خود کہا ہے چلیں جی یہ زاہد عباسی بھائی آپ بات نے۔ کریں، اور آپ میوٹ لگا کے اب بیٹھو، پیر صاحب کو بات میری بہت کریں۔ گالی اچھے، ثابت کرو نا، میری بہت گالی اچھے، ثابت کرو۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جی جی پیر بات صاحب یہ بات ہے، کریں۔ بات یہ ہے کہ آپ کا بالکل رجحان قادیانیوں کی طرف ہے، مسلمانوں کے کسی بھی شریف انسان کی بھی آپ پرواہ نہیں کرتے، یہ تو ایک بات ہے۔ لیکن آپ کچھ اور بتا رہے، ٹھیک ہے ویسا ہی ہوگا، میں تو غیب دان تو نہیں ہوں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں۔ مزید جو بات ہے، یہ ساری جو باتیں ہیں نا، یہ مکائی والی باتیں ہیں۔ جو ہمارا بنا ہوا ہے مسلمانوں کا مائی باپ، وہ سب سے بڑا ظالم تو وہی ہے، سب سے بڑا ظالم وہی ہے۔ یہ باقی جو ادھر گھوم رہے ہیں نا، یہ اس کے کارندے ہیں، کارندے اس کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ چیلے چمچے، آپ جی، ہاں، چیلے اور چمچے اس ان کو کہتے ہیں، کھبے ٹٹے، ہاں چیلے چمچے۔ ہاں، یہ تو اس کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ ذرا سن لیجئے، یہ کوئی واقعتاً دائی کے یہ الفاظ ہو سکتے ہیں جو جس طرح کی بات وہ کر رہا ہے، اور یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ دوسرے کو وہ برداشت نہیں کرتا، اس کا جو لائے عمل ہے کہ ایک گندگی کو اور ایک فتنے کو عام کیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ کر رہا ہے، لیکن طریقہ اس نے چھولا اٹھایا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے، کس کا؟ دائی کا۔ دوسرے کچھ ہیں، انہوں نے شیطان کا کولا ڈولا پہنا ہوا ہے۔ یہ شاطر ہے، ان سب کا باپ ہے، یہ سب کا اصل مجرم یہ ہے۔ یہ جتنی بھی گالیاں آپ دے رہے ہیں، میری ماں کو، آپ کی ماں کو، اس کو کسی کو بھی، ملحد کو کسی کو بھی گالی دی جا رہی ہے، اس کا موجد کون ہے؟ عامر نذیر خبیث ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ نادان ہیں، اپنی نادانی میں اس کے پتہ نہیں کون سے محبت کر رہے ہیں، کس بات کا محبت کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ اب سن لیجئے، اس دائی کی گفتگو سن لیجئے، اور مجھے ٹائم دے دیجئے، کوئی میں اس پہ تبصرہ بھی کروں گا، اگر میں غلط ہوں اسی وقت آپ کہہ دیجئے کہ آسکانی یہاں آپ غلط ہیں۔ سن لیجئے اب۔ 3 منٹ ہے آپ کو پیر صاحب میں نے دیے، پھر موسیٰ بھائی ہمارے ساتھ فرسٹ ٹائم کنیکٹ ہوئے، پھر میں اس بھائی سے جان بات سن کروں تو گا۔ لیں، بھائی جان آپ کی ریکویسٹ پہ یہ حلال والی سنیں، اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ دیکھا، یہ زبان ہے ایک دائی کا۔ جب اس دائی نے، عامر نذیر جس کا نام ہے، مجھے یہ کہا تھا، تمام لوگ سن لو، مجھے یہ کہا تھا کہ میں تجھے وہاں ڈال دوں گا، وہاں گھسے دوں گا جہاں سے تو نکلا ہے۔ کوئی انسان شریف النفس یہ بات کر سکتا ہے؟ صاف گالی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں پلانے 300 گالی لی، پلانے نے 300 گالی دی۔ یہ گالی جو عامر نذیر نے دی ہے، دنیا میں کسی بھی انسان نے نہیں دی ہے، یہ اس نے دی ہے، اس کا موجد یہ ہے۔ تب میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی یہ کس طرح کی گالیاں آپ مجھے دے رہے ہو؟ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، پھر کیا ہے، کتا، مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ کتے کا جو ہے یہ آخری مرزا دم ہے۔ صاحب کا الہام ہے، اسکانی صاحب مرزا صاحب کا اعلام ہے، الہام اس پڑھ کے رہا باپ کا الہام ہے نا، وہی تو ہم کہتے ہیں نا، اس کے باپ کا اعلام ہے، اس کے اپنے باپ کی وہ پھیلا رہا ہے نا، وہی تو کہہ رہے ہیں۔ سن لیجئے، ابھی آپ نے جو کہا نا کہ جہاں سے نکلے تھے گھسیڑ دو گے، میں تمہیں وہیں گھسیڑ دوں گا۔ دیکھا شرمندہ اس پہ نہیں ہوا، کہتا ہے ہاں
शर्मिंदा नहीं हुआ कि मुझसे गलती हुई, मैं जज्बात में आपको बोल दिया, ये गलत बात है, मैंने आपको शर्मिंदा नहीं हुआ इस पे कह रहे हाँ बस, ये देखो आगे क्या कहता है। पता लग जाएगा, पता लग मैं ना इनको बुला के कहाँ से तुम हाँ। निकले हुए उस सुराग से, वही तो बाजी को लेके हाँ। जवाब क्या है? अपनी बहन को लेकर आओ, अपने बाजी को लेकर आओ, देख लें। और ये वो शख्स है, मैं आपको बताऊं, ये शार्प शूटर बैठा हुआ है, ये वो कम नस्ल इंसान है। जब मैं इनसे बात कर रहा था फोन पे, ये क्या नाम है, शूटर भी बैठा हुआ, ईद का दिन है कल, हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, अपने जोजा मोहतरमा मुझे कहता है वो कैमरा खोलो, देख लें, इसमें गैरत है? वो जो मैंने कहा बेगैरत इंसान, मैं अपने जोजा के साथ बैठा हूं, कैमरा खोलूं? मुझे कहता खोलो खोलो खोलो। ये वो बेगैरत इंसान है। अब मुझे क्या कह रहा है? अपने बाजी को लेकर आओ। भाई मुझसे बात कर लो, बाजी का आपने क्या ऐसी करना बात की है पीर साहब उन्होंने? वल्लाह ये पूछ ले, शूटर मौजूद है। जब हम बात कर रहे हैं, 6 लोग बात कर रहे हैं, वो जो क्या नाम है कॉन्फ्रेंस कॉल है व्हाट्सएप का, इस बात पे तबसरा कर रहे हैं, आके कैमरा खोला और मुझे बार बार कह रहा है कैमरा खोलो। मैंने कहा बेगैरत कहीं का, जोजा के साथ मैं बैठा हुआ हूं, मैं कैमरा खोल दूं? ये वो बेगैरत इंसान है। क्यों? तस्वीर वो लेना चाहता है, वो तस्वीर को खुद नहीं। और अफजल वराइज कहता है उसके बारे में कि मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आमर नजीर भाई कभी उनके मुंह में गाली नहीं सुनी मैंने। कल रात को प्लॉट में बैठ के उसने कहा है। आप सुन लीजिए, गाली सुन लीजिए, आप ये देखें, आप सुन लीजिए। से मुकाबला अपने बाजी को लेके मैं ये बात देखा करना चाहता हूं। मुझे क्या कहता है? बेगैरत आदमी अपने बाजी को लेकर आइए। ये है एक जुबान इस दाई का। आगे सुन, ओए होए। अच्छा पीर साहब, आगे सुन ले, इसकी गंदी गालियां तो सुन ले। ओके ओके ओके, 5 मिनट तो दे दे कम से कम। मैंने 5 मिनट दे दिए ना, पूरे हो गए थे इसलिए कह रहा हूँ। जब तक आप खत्म वो काम करने नहीं, जब तक तुम्हारे जैसे हरामी मौजूद है यहाँ पर। हाँ, तुम्हारे जैसे हरामी मौजूद हैं यहाँ पर। देखा तो अभी आपने अभी बहुत और सारी ये एक गालियां हैं, ऐसे आपने बंदे कहा के टाइम पूरा। मुंह में के अल्फाज है जो खत्म नबूवत का सबसे बड़ा मुजाहिद है। नियरली एक बंदा अभी आया था, मुजाहिद अपने आप को शो करता है। चौधरी और उसका नाम था, वो कहने लगा मेरे काबर हैं और ये हमारी जो है खत्म नबूवत और दीन को आगे लेके बढ़ाने वाले दाई हैं। बढ़ाने वाला। हाँ, ये अभी अगर आप मुझे टाइम देंगे मजीद या खबीज अल्लाह गालियां मुझे दे रहे हैं, मौत आ खबीज। जाए ऐसे अगर दाई मेरे दीन को आगे बढ़ा रहे हैं। या अल्लाह मुझे इस दीन में आगे बढ़ने से पहले मौत दे दे। तौबा तौबा तौबा। जी, मौका देंगे, मजीद चलाऊंगा। मैं ये आप सुन मूसा लीजिए। भाई से जरा बात कर लूं। ये मूसा भाई आए हैं, ठीक है। हमारी फर्स्ट टाइम हमारी ब्रॉड पे हमारे मेहमान बने। अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई, जो भी बात आप रखने आए बिल्कुल अपना हक और सच रखें। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह। बात यह है कि आस्कानी साहब का मैं अकीदे के लिहाज से मुखालिफ हूँ, लेकिन जो इन्होंने अभी बात की है उसमें इसका तो मैं भी गवाह हूँ कि आमिर नज़ीर साहब की जो खूबसूरत ज़बान है वो हम भी सुनते हैं रोज़, और किस तरह की वो अल्फाज बोलते हैं वो इन्होंने आपको बता ही दिया है। लेकिन अफसोस एक बात का होता है कि ये इंसाफ की बात तभी इन भाइयों के मुंह से निकलती है जब इनके ऊपर पर्सनल अटैक होते हैं। जैसे अब आस्कानी साहब को पर्सनली अटैक किया गया है ना, तो आस्कानी साहब उनकी हकीकत को आश्कार कर रहे हैं। इसी तरह जब भी कोई और मुसलमान भाई को वो पकड़ के या जो भी उनके खिलाफ होगा, आमिर नज़ीर साहब के खिलाफ, वो उनके खिलाफ कोई बात अगर कोई कर देगा तो बस फिर उसके दुआले हो जाएंगे, फिर वो उनको एक्सपोज करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बात हम उसी वक्त सुनते हैं जब कोई आमिर नज़ीर साहब जब किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं, तो वरना आमिर नज़ीर साहब इनके शेर हैं, शेर ही रहते हैं और शेर ही रहेंगे। ये चीज़ हमें देखने को मिली है। ये ट्रेंड, मैं पर्सनली मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि जब तक इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, मैं आस्कानी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आस्कानी साहब अपने ऊपर ना लें। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब भी किसी मुसलमान भाई के खिलाफ हो जाएंगे ना आमिर नज़ीर साहब, तो फिर आमिर नज़ीर साहब को एक्सपोज किया जाएगा और फिर सच बोला जाएगा, वरना आमिर नज़ीर साहब हमारे हीरो हैं। ये एक बड़ी अजीब सी बात देखने में आती है। तो बस मेरा यही पॉइंट है कि अब जो मैं सुन रहा हूँ इनकी आस्कानी साहब की बात, तो मुझे हैरत हो रही है कि आस्कानी साहब एक वक्त तक इनके साथ बैठा भी करते थे और बात भी होती थी और सब कुछ होता था, लेकिन बहरहाल ठीक है। जी मूसा भाई, ये इस बात का अब मैं आसिफ गवाह साहब, हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात रखी। एक सेकंड शाह भाई, ये मर्द मुजाहिद हैं मुसलमानों में जिन जो फर्स्ट टाइम उठे हैं, उनका नाम है तेवाना।
تیوانا بھائی وہ واحد ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے زبان پکڑ کے ایٹ لیسٹ ان کی کھینچنے کی کوشش کی ہے، حلق سے نہیں کھینچ پائے لیکن کم از کم انہوں نے وہ زبان ٹچ تو ضرور کی ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ان کا میں ہمت کی داد دیتا ہوں کہ اتنے بڑے دائی کی زبان کو ٹچ کرنا بھی بڑی بات ہے۔ تو باقی ظاہری بات ہے، اب یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے آگے لیڈ کی ہے تو بہت سارے مظلوم لوگ جن کی اب آوازیں سامنے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ وہ سبھی آپ دیکھیں گے، یہ جتنے بھی بڑے بڑے سکیمرز ہیں، بڑے بڑے مجاہد ہیں، یہ چیخیں ماریں گے، جیسے ابھی یہ شارپ شوٹر ہمارے ساتھ بیٹھ کے چیخیں مار رہا ہے، دیکھنا انشاءاللہ ان سب کی اچھا چیخیں اب دیکھیں اینڈ پہ صرف اچھا ان آپ کے یار تم رونے ہوسٹ ہو دھونے تم چیخیں ہوسٹ ہو یا نکلیں گی۔ مرزائی ہو یہ بتاؤ حق اور سچ والے جو اچھا لوگ ہیں نا، عباسی تم جو ہوسٹ ہو ایک یا سیکنڈ یار مرزائی پوری ہو یہ بات بتاؤ کمپلیٹ کرنے دو، ایک منٹ تو تم کمپلیٹ کرنے ہوسٹ دو۔